الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين۔ حضرات، ماہ مبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور آج چھٹا روزہ ہے الحمدللہ۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں انشاءاللہ 5 جمعے میسر آئیں گے اور اس میں اسی موضوع کے مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ آج کے لیے خاص طور پر ایک خطاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جو آپ نے شعبان کے آخری دن ارشاد فرمایا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔ جو الفاظ اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں بڑی عظمت کے حامل ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی جو عظمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ جو بھی 4 جمعے ہمیں ملیں گے، جس میں سے آج پہلا جمعہ ہے، اسی موضوع کے مختلف پہلوؤں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہ خطبہ ہے کہ جس کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام بیہقی اپنی کتاب شعب الایمان میں اس کو لے کر آئے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جن حضرات کا علم میں نہ ہو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ درویش صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اصل کے اعتبار سے فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے۔ سلمان فارسی، فارس ایران کو کہتے ہیں۔ آنکھ کھولی ایک ایسے گھرانے میں کہ جو آتش پرست تھا، ایرانی جو ہے وہ آتش پرست تھے من حیث المجموع، لیکن اندر جو ایک پیاس موجود تھی حق کے لیے، سچائی کے لیے، کہ وہ آگ کے جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے دہکاتے ہیں اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو اندر جو ایک پیاس اور طلب پیدا ہوئی تھی، حقیقت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اصل حقیقت ہے کیا؟ اسی جستجو کے اندر ایک راہب کے پاس گئے، عیسائی، اس کے سامنے جب اپنے سوالات رکھے کہ آتش پرستی جو ہے یہ تو کسی اعتبار سے بھی جسے آپ کہیے کہ منطق کے ساتھ، عقل کے ساتھ لگا نہیں کھاتی، تو اگر تمہارے پاس کوئی حقائق ہے تو مجھے بیان کرو۔ تو راہب نے اپنے طور پر جو بات بھی کہی ہوگی، لیکن یہ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ لیکن ایک بات انہیں معلوم ہو گئی کہ راہب نے کہا کہ تم چلے جاؤ یہ جو کھجوروں والی سرزمین ہے یثرب، ہماری کتابیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ آخری نبی کا ظہور اس سرزمین میں ہوگا، تو وہاں پہنچو، شاید جس حقیقت کی تم تلاش میں ہو وہاں تک تمہاری رسائی حاصل ہو جائے۔
اب وہاں کا سفر کہاں فارس ایران اور کہاں مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رستے میں قافلے پر کوئی ڈاکہ پڑا ہے، پھر ڈاکوؤں نے جو ہے لوٹ مار کی ہے، انہیں غلام بنا لیا گیا ہے. اور لیکن وہی بات کہ جسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ نے کاتب تقدیر نے جو شے لکھ دی تھی، جس یہودی نے انہیں خریدا وہ مدینہ کا رہنے والا تھا، لہذا کشاں کشاں جو ہے مدینہ پہنچ گئے. کہاں اس راہب نے رہنمائی کی تھی، کہاں اب ان حالات کے زیر اثر مدینہ پہنچ گئے. بہرحال تفصیل اس میں اور بھی بہت ہے، لیکن یہ کہ صرف اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. مدینہ پہنچے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے. دوسری بات یہ بھی نوٹ کیجئے کہ ان کا نام جو ہے سلمان تھا. عربی مزاج یہ ہے کہ نام جو ہے اس کے ساتھ والد کا نام عام طور پر نتھی کیا جاتا ہے. عمر ابن خطاب، عمر ابن ہشام، سعد ابن وقاص، تو گویا کہ ابنیت جو ہے وہ لاحقے کے ساتھ والد کا نام جو ہے شامل ہوتا ہے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ اب لاحقہ اپنے والد کا نام بھی لگاؤ، تو انہوں نے یہ کہا نہیں، میرا اس آتش پرست گھرانے سے کوئی تعلق نہیں، مجھے اب نور ایمان حاصل ہو چکا ہے. لہذا جب ان سے نام پوچھا جاتا تھا تو یہ فرماتے تھے کہ میرا نام ہے سلمان ابن اسلام. گویا کہ میری ولدیت جو ہے اپنے آتش پرست والد سے میں منسوب نہیں ہوں بلکہ اسلام سے منسوب ہوں، سلمان ابن اسلام. یہ راوی اس حدیث کے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کافی طویل خطبہ ہے، بڑی تیزی سے ہم اس پر سے گزریں گے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ آج ہم اس کو مکمل کر لیں. عن سلمان بن الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن. اب یہ 29 شعبان ہوگی یا 30 شعبان ہوگی. اب الفاظ نوٹ کیجئے. یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. اب جو بھی حاضرین تھے حضور کے سامنے اس موقع پر جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگوں متوجہ ہو جاؤ، تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ، بڑی سعادتوں اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے. شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس کی برکت کا یہ عالم ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں کم سے کم قرآن کے ساتھ اس درجے ضرور ان کا شرف ہوگا. یہاں اشارہ جو ہے سورۃ القدر کی طرف ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کی شان کو. لیلۃ یہ وہ رات ہے خیر من الف شہر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اب ظاہر ہے کہ رات کا اگر ذکر کیا گیا تو اس سے عام طور پر یہی مراد لی جاتی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. خیر من الف شہر. جعل اللہ صیامہ فریضۃ. آگے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنا جو ہے وہ تو فرض قرار دے دیا، جیسا کہ اگلے انشاءاللہ جمعے ہم وہ آیات پڑھیں گے کہ جس میں اس روزے کی فرضیت کا ذکر بھی ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے. اس میں کوئی رعایت نہیں، ہاں رعایت ہے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. کوئی شخص تم میں سے مریض ہے یا حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے روا ہے، وہ روزہ قضا کر سکتا ہے، لیکن تعداد پوری کرنی ہوگی. تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک شب ایسی بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے.
اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنا اللہ نے فرض قرار دیا، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور رات میں قیام کرنا، قرآن پڑھنا، نوافل ادا کرنا، جس کا کم سے کم نصاب آج کل ہمارے ہاں جو معمول بن چکا ہے تراویح کا نظام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہمت پر چھوڑ دیا۔ جو شخص جتنا جاگ سکے، جتنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزار سکے، جتنا اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے پوری رات جو ہے وہ محنت کرتا رہے، مشقت کرتا رہے، سمجھنے کی کوشش کرے، مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرے، تو جعل اللہ فریضۃ، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اس کے روزے کو تو فرض قرار دیا، اور قیام لیلہ تطوعا، اور رات کے وقت کا جو قیام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انسان کی اپنی استطاعت پر، اس کی اپنی خواہش پر، اس کی اپنی کمٹمنٹ پر چھوڑ دیا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو شخص بھی اس ماہ مبارک میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی اچھا عمل کرتا ہے، کوئی خیر کا کام کرتا ہے۔ اب خیر کا کام جو ہے، خیر کی بات بھی ہو سکتی ہے، خیر کا عمل بھی ہو سکتا ہے، خیر کا فعل بھی ہو سکتا ہے، تو جو شخص بھی اس ماہ مبارک میں کوئی خیر کماتا ہے، کوئی ایک نیکی کماتا ہے، کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے اس ماہ مبارک کے علاوہ اور جو مہینے ہیں اس میں ایک فرض ادا کر دیا۔ نفل اور فرض میں فرق ہے نا، فرض کا درجہ بہت بلند ہے، نماز فرض، اس میں سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، پھر نوافل ہیں، لیکن گویا کہ یہاں کوئی بھی نیکی کا کام جو ہے کسی شخص نے کیا ہو، صدقہ و خیرات آپ کریں، یہ نفل کام ہے، صدقات نافلہ، لیکن اس ماہ مبارک میں کرتے ہیں تو گویا کہ جو ثواب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لکھا ہے، زکوٰۃ فرض ہے نا، تو جو شخص بھی کوئی خیر کا کام، کوئی نیکی کا کام اس ماہ مبارک میں کرتا ہے، کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے دوسرے مہینوں میں ایک فرض عبادت ادا کی۔ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو شخص بھی کوئی فرض کی ادائیگی کرتا ہے اس ماہ مبارک میں، نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے، یہ یقین دہانی ہے کہ اس سے وہ اجر و ثواب عطا کرے گا کہ جو ایک فرض کی ادائیگی کا 70 گنا ہوگا۔ کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا۔ اب شروع میں جو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ماہ مبارک بڑی برکت اور سعادتوں والا ہے، تو اس کی برکت اور سعادت کا اس سے بڑھ کر مظہر کیا ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایک اور حدیث ہے، صحیح احادیث میں سے ہے، مستند حدیث ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ابن آدم کوئی بھی نیکی کا عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا ثواب، وہ تو گارنٹیڈ ہے نا، اس کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، کسی نے ایک حسنہ کیا، ایک اچھا عمل کیا تو 10 امثالہا کے الفاظ ہیں، ایک نیکی کرو گے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اس سے بڑی نوید کوئی ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ہر ابن آدم کے ہر فرد کو جو وہ نیکی کا عمل کرتا ہے اس کو 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا ثواب عطا فرماتا ہے، الا الصوم، ہاں روزے کا معاملہ اس سے بھی بلند ہے، اس لیے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے خزانہ فضل میں کوئی کمی نہیں ہے۔ 700 گنا بھی تو ایک محدود بات ہے نا، ایک دانے سے آپ نے 700 دانے حاصل کر لیے، سورہ بقرہ میں ذکر ہے نا۔ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ کسی شخص نے ایک دانہ زمین میں بویا اور اس سے ایک پودا نکلا جس کی 7 بالیاں اور 7 شاخیں ہیں، اور ہر شاخ میں 100 دانے موجود ہیں۔ ترجمہ کر دیا اس آیت کا میں نے آپ کے سامنے
کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، 700۔ حضور نے فرمایا سوائے روزے کے کہ اللہ تعالیٰ کا اجر کو جو اس کا ریوارڈ ہے وہ تو 700 گنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اگلے الفاظ جو ہے بہت معنی خیز ہیں، اس لیے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ یہ روزے کی عبادت خاص میری ہے، اس کی خصوصی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ اس کا بیان جو ہے اگلے جمعوں میں ہوگا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ وہ خصوصی نسبت ہے کیا؟ ہمارے روحانی وجود کو موقع ملتا ہے اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کا، اس لیے کہ یہ حیوانی جکڑ بندیاں جو ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں، روزے کی اصل دن بھر کا روزہ رکھنا، شہوات سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ پابندیاں گویا کہ اس حیوانی جکڑ بندیوں کو ڈھیلا کر دیتی ہیں، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ روح جو اندر کہیں سسک رہی ہے اسے موقع ملتا ہے اپنے رب سے تعلق پیدا کرنے کا، اس لیے کہ روح انسانی کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک اس وقت بنے تھے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ قرآن حکیم میں 2 مقامات پر ذکر کیا گیا، جب ہم نے آدم کے وہ ظاہری جو جسد ہے اس کا تسویہ کر دیا، اس کو بنا سوار دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس جسد میں اپنی روح میں سے پھونکا، نسبت اللہ کی طرف سے، مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر حکم ہوا تمام فرشتوں کو سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو جو شخص بھی اس میں کوئی فرض عبادت جو ہے وہ ادا کرتا ہے اسے 70 گنا اجر و ثواب جو اس سے نوازا جاتا ہے، وہ شہر الصبر۔ اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ عام حالات میں کتنے لوگ ہوں گے جنہیں 3 وقت کا جو ہے پیٹ بھر کر روٹی میسر ہو، فاقے سے ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں۔ تو کم سے کم روزے دار کو بھی تو معلوم ہونا کہ شدید گرمیاں جبکہ روزے کا دورانیہ تقریباً 16.5 گھنٹے طویل ہوتا ہے، تو کوئی ہمدردی پیدا ہوگی اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی جو بھوکے رہتے ہیں، جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ آگے فرمایا شہر المواسات، یہ انسانی ہمدردی کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ تو وہ شہر الصبر، اس میں تمہیں صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ چیزیں جو عام حالات میں آپ کے لیے مباح ہیں، حلال ہیں، اس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ انسانی نفس جو ہے وہ تو بغاوت کی طرف آمادہ کرے گا نا، لیکن کوئی بندہ مومن صرف اللہ کا حکم ہے، شدید پیاس ہے اور بہترین مشروب بھی موجود ہے لیکن نہیں پئیں گے، اس لیے کہ رب کا حکم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہے، حقوق اللہ میں سے ہے نا، لیکن یہ کہ روزے کی عبادت کی خاص نسبت جو ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ وشہر المواسات، باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے، جسے سمپتھی کہتے ہیں، دوسرے کے درد کو، دوسرے کی تکلیف کو آپ بھی محسوس کریں۔ بھوک کیا ہوتی ہے، کس کیفیت سے آدمی گزرتا ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو تجربہ آپ کا بھی اور میرا بھی ہے، جو اہتمام ہمارے ہاں سحری میں ہوتا ہے، جو افطاری میں ہوتا ہے، عام دنوں میں آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اور رزق کو جو ہے خالصتاً اس کے ظاہری معنی میں لیں تو رزق میں برکت ہے نا۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں چولہا روشن نہیں ہوتا، انہیں بھی اس ماہ مبارک میں یہ گویا کہ یہ حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، مختلف جگہوں سے انہیں راشن مل رہا ہے، لوگ ان کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، وہ بھی تو آخر اسی ماہ مبارک کی برکت ہے نا۔ یزاد فیہ رزق المؤمن،
من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ اب یہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرائے، لیکن یہاں وہ افطار پارٹیاں مراد نہیں ہیں جو ہمارے ہاں ایک معمول بن چکا۔ صاحب حیثیت لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کھاتے پیتے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، خالصتاً جسے آپ کہیے کہ ایک پرسنل لیول پر کوئی شخص کسی کو دعوت دے، بھئی آج آپ نے روزہ میرے گھر افطار کرنا ہے، کوئی اور غرض نہ ہو۔ یہ اس کا ذکر ہوا ہے، من فطر صائما، جس شخص نے بھی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، یہ اس کا خلوص ہے نا، مسلمان بھائی ہے، اسلام کا رشتہ ہے، ان کے درمیان محبت کا رشتہ ہے، ایک دوسرے سے تعلق ہے، لیکن فرض کیجئے کہ وہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، اپنے لیے اہتمام نہیں کر سکتا، آپ کو اللہ نے مقدرت دی ہے، وسعت دی ہے، آپ نے اس کے لیے جو ہے افطاری کا انتظام کیا ہے، اسے گھر پر بلایا ہے، دعوت کی ہے، تو یہ شخص جس نے روزہ افطار کرایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے نوید یہ ہے کہ یہ عمل اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، وعتق رقبتہ من النار، اور جہنم کی آگ سے رستگاری کا ذریعہ بن جائے گا اس کا یہ عمل۔ میں نے افطار پارٹیوں کا ذکر کیا، اس میں کہیں بالکل منفی مفہوم اب آپ اپنے ذہن کے اندر نہ بٹھا لیں، ٹھیک ہے، جن لوگوں کے اندر وہ خلوص ہے اور اسی کے تحت وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، خواہ وہ بڑے بڑے مجمع کو اپنے ہاں انوائٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر جو تماشے ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے۔ اب یہ آپ پڑھ لیں گے اپنے اخباروں کے اندر کہ ابھی روزہ کھلنے میں ابھی 5-7 منٹ باقی ہیں کہ افطاری کا سارا سامان جو ہے لے اڑے، اور بہت سے جو ہے وہ کھانا بھی شروع کر دیا۔ اب تو یہ تو گویا کہ ایک مذاق ہے اللہ کے دین کے ساتھ، اس روزے کی عبادت کے ساتھ۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اس شخص کو جس نے روزہ افطار کرایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس روزے دار کو ثواب ملا ہے، اور اس میں کہیں یہ بات ذہن میں نہ آ جائے کہ روزے دار کے ثواب کو جس کا آپ نے روزہ افطار کرایا ہے اس کے ثواب میں کوئی کٹوتی ہو جائے گی، کوئی ڈیڈکشن ہوگی، نہیں۔ وضاحت فرما دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرمائے گا جس نے اپنے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرایا ہے۔ قلنا یا رسول اللہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں موجود تھے، انہوں نے سوال کیا حضور سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، آج کل کے حالات پر جو ہے اس کو کہیں کسی اعتبار سے یہ نہ سمجھے، اس زمانے میں جو غربت تھی اور پانی کہیں دور سے جو ہے آپ وہ کہیں کنویں کی گہرائی سے نکال کر لا رہے ہیں، اور گھر میں ایک ہی بکری ہے، اس کا کوئی دودھ آپ نے جو حاصل کیا ہے، اس میں سے ایک پیالہ جو ہے اپنے مشروب کا جو ہے اپنے اس مسلمان بھائی کے سامنے رکھ دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے بڑا منطقی سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم میں سے تو ہر شخص کو یہ وسعت نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا روزہ افطار کرائے، جو غربت ہے، جو افلاس ہے، اپنے لیے بڑی مشکل سے بندوبست ہوتا ہے۔ اس پر دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مضغۃ لبن، اللہ تعالیٰ یہ ڈھیروں اجر و ثواب، روزہ افطار کرانے کا اجر و ثواب اس شخص کو بھی دے گا جس نے اپنے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرایا دودھ یا لسی کے چند گھونٹوں سے، جو اس کو میسر تھا، جو اپنے لیے تھا، اسی میں سے کچھ کٹوتی کر کے اس نے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے پیش کیا نا، کوئی وارے نیارے تو نہیں تھے اس گھر کے اندر، کوئی خون تو نہیں برس رہا تھا، جس سطح پر وہ شخص تھا جو روزہ افطار کرا رہا ہے اسی میں اس نے ڈیڈکشن کی ہے اور اپنے مسلمان بھائی کے سامنے پیش کر دیا، اور آگے فرمایا اگر اور کوئی شے بھی نہیں تھی
پانی کے چند گھونٹ اسے میسر تھے، تو کسی نے اگر مسلمان بھائی کا روزہ ان گھونٹوں پر بھی جو ہے وہ افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن آگے ایک اور ذکر بھی ہے، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ، اور جس نے پورا اہتمام کیا اپنے مسلمان بھائی کے روزے افطار کرانے کے لیے، کچھ پکوان بھی اس نے تیار کر لیے، آخر مہمان ہے، اس کا اکرام بھی تو کسی درجے میں مطلوب ہے نا، اور پورے اہتمام کے ساتھ اس نے اس کی جو ہے افطاری کرائی ہے، پھر کھانے کا بندوبست کیا ہے، تو اس کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یوم حشر جبکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور جو شدت اور جو غلظت ہے اس یوم کی، جس کا قرآن میں جا بجا ذکر موجود ہے، جو سختی، اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ من حوضی، حضور نے نسبت، چونکہ حضور ارشاد فرما رہے، خطبہ حضور کا ہے، تو یوم حشر اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی فرمائے گا، میرے حوض سے اسے سیراب کرے گا، اور اس کے بعد پھر اسے کوئی پیاس تک نہیں کرے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد آخری الفاظ ہیں اس خطبے کے، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ اس ماہ مبارک کے 3 عشرے ہیں، عشرہ اول، عشرہ ثانی، عشرہ وسطیٰ کہہ لیجئے، درمیانی عشرہ، عشرہ کسے کہتے ہیں 10 دنوں کو، اور آخری عشرہ، عشرہ اخیرہ۔ تو یہاں حضور نے کیٹیگریز کر دی ہیں، اولہ رحمت، اس ماہ مبارک کا جو پہلا حصہ ہے، پہلا عشرہ ہے، وہ اللہ کی رحمت لیے ہوئے ہے، جو ہے کہ رحمت کی پھوار پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس ماہ مبارک کی برکت اور سعادت ہے نا، اس کی عظمت ہے۔ اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ، اور اس ماہ مبارک کا جو درمیانی عشرہ ہے وہ مغفرت کا پیمانہ لے کر آ رہا ہے، گناہوں کی معافی۔ لیکن اس شخص کے لیے جو صدق دل سے اللہ کے حضور استغفار کرے گا، جسے پرواہ نہیں روزے کی، نہ روزے کی عظمت کا احساس ہے، نہ اس کی برکت کا کوئی خیال ہے، نہ وہ اللہ سے استغفار کر رہا ہے، تو کس بات کی مغفرت؟ تو اوسطہ مغفرۃ، اس کا درمیانی عشرہ جو ہے وہ اللہ کی مغفرت لیے ہوئے، وآخرہ عتق من النار، اور اس ماہ مبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ تو گویا کہ جہنم سے دستگاری کا ایک پروانہ ہے جو شخص کو مل جاتا ہے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بیان میں خاص طور پر یہ بات کہی ہے کہ ہمارے معاشرے سوسائٹی کے 3 طبقات ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کے احکامات پر چلنے والا ہے، فرما برداری اختیار کرنے والا ہے، دل میں ایمان اور تقویٰ ہے، گویا کہ پہلے ہی نیکیاں اس کی زندگی میں موجود ہیں، تو وہ تو اس ماہ مبارک کے جیسے ہی یہ ماہ مبارک اس پر داخل ہوا، چھایا فگن ہوا، وہ رحمتوں سے اللہ کے جو ہے مستفید ہونے لگتا ہے۔ اولہ رحمت، گویا کہ روز اول جو ہے اس ماہ مبارک کا وہی اس کے لیے پیمانہ ہے، پروانہ ہے رحمت کا۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں کچھ فرما برداریاں بھی ہیں اللہ کے لیے، کوئی نماز روزہ بھی ہے، کچھ معصیتیں بھی ہیں، کچھ گناہ بھی ہیں، کچھ کمیاں اور کوتاہیاں ایسی بھی ہیں کہ جس کو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن نہیں چھوڑ پا رہا، وہ متوجہ ہوتا ہے، قرآن سے استفادہ کرتا ہے، دن کا روزہ اور تقوی کا حصول جو انشاءاللہ اگلی مرتبہ بیان ہوگا، جو اس کی اصل مقصد اور غرض و غایت ہے، اس کے لیے زور لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ سوسائٹی کا دوسرا طبقہ ہے جن کی زندگیوں میں کچھ نیکیاں بھی ہیں لیکن برائیاں بھی ہیں، کچھ معصیتیں بھی ہیں، کچھ گناہ بھی ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو گردن تک گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، انہیں دینی جو تعلیمات ہے یا دینی جو حقائق ہے اس کا کچھ شعور ہی نہیں ہے۔ تو اس ماہ مبارک کی تقدس کہہ لیجئے، اس کی برکت اور اس کی عظمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اگر وہ اول روز ہی سے متوجہ ہو جائیں گے
روزے کی اصل مقصد اور جو غرض و غایت ہے اس کو ادا کریں گے، قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیں گے، تو اس کی برکت ہوگی انشاءاللہ کہ آخری عشرہ جو ہے ان کے لیے جہنم سے دستگاری کا ذریعہ بن جائے گا۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، بشرطے کے اندر طلب موجود ہو، خلوص ہو، ارادہ ہو، کمٹمنٹ ہو، عزم ہو۔ اور آخری الفاظ حدیث کے وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ، حالانکہ بات یہاں مکمل ہو گئی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، انہی کی رحمت کا ایک مظہر یہ آخری الفاظ میں بھی سامنے آ رہا ہے۔ یہ خلق خدا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی دہاڑی لگا رہا ہے، کوئی جان توڑ مشقت کر رہا ہے۔ اب لوگوں کو متوجہ کر دیا گیا، کسی شخص نے بھی اگر اس ماہ مبارک میں اپنے غلام یا اپنے ملازم کے کاموں میں کوئی تخفیف کر دی، اس کی مشقت میں کمی کر دی، فرمایا حضور نے غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اس شخص کی کہ جس نے اپنے غلام، اپنے ملازم، اپنے مملوک جس سے وہ کام لے رہا ہے، اس کی مشقت کے اس کے دورانیے میں، جیسا کہ ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا ہے، جو بھی پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے اوقات کار جو ہیں کچھ کم کر دیے جاتے ہیں اس ماہ مبارک میں، اسی طرح مشقت کے معاملے میں بھی اگر کوئی تخفیف کر دی جائے تو ان کے لیے بھی گویا کہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ ہم نے اس حدیث کو مکمل کیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں ہمیں 4 جمعے میسر آئیں گے، تو آج کے لیے میں نے یہی طے کیا تھا کہ اس ماہ مبارک کی عظمت اور اس کی برکت اور سعادت کا اس حدیث کی جو خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی روشنی میں جو ہے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ باقی پریس ریلیز کے حوالے سے یہ میں پڑھ کر سنا دوں، اس لیے کہ حال ہی میں جو سپریم کورٹ کا ایک جو ورڈکٹ آیا ہے، جو فیصلہ آیا ہے، اس کے حوالے سے یہ پریس ریلیز ہے۔ فریقین عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو من و عن تقسیم قبول کر لیں۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام تنازعات کا پرامن حل یہی ہوتا ہے کہ منصفین کے فیصلوں کو عمل کے جذبے کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے اور اس میں کسی نوع کی رخنہ اندازی نہ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ رجیم چینج کے حوالے سے غیر ملکی مداخلت کے الزام کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے اور اس کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے تاکہ حقائق عوام کے سامنے آ سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی جنگ و جدل میں عوام بری طرح پسے ہیں، اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو نئی حکومت فوری طور پر عوامی مسائل کی طرف توجہ دے اور بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کی بہتری پر پوری توجہ مرکوز کرے تاکہ عوام بڑھتی ہوئی مہنگائی کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ علاوہ ازیں ایسی انتخابی اصلاحات سے گریز کیا جائے جس سے یہ تاثر ابھرے کہ تبدیلی کا یہ عمل کسی ایک فریق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنایا گیا ہے اور کہیں نیا تنازع کھڑا نہ ہو جائے۔ انہوں نے زور دے کر اس بات کی جو تاکید کی ہے کہ ملک میں پوری کوشش کی جائے کہ امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔